ویلکم بیک. بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, بہت ہی انفارمیٹیو, اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ دیکھنے والوں کو بہت فائدہ ہوگا. تو کنٹینیو کرتے ہیں. ہاں, تو ڈائٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور گورے یعنی بڑی بات ہے کہ ہمیں فالو کر رہے ہیں, حالانکہ ہم اب تک انہی کو فالو کر رہے ہیں اور وہ ہمارے دین کو فالو کر رہے ہیں. بالکل. جی, تو نیچرل جو آپ کہہ رہی ہیں چیزیں جو ہمارے یہاں اویلیبل ہیں, دیکھیں نیچرل اس طرح سے اب ہم جو اینٹی انفلیمیٹری دوائیں لیتے ہیں, ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اتنی وافر مقدار میں ایسی چیزیں دی ہیں جو اینٹی انفلیمیٹری ہیں. اس میں اگر آپ گرین ٹی کا استعمال ہے, ہلدی کا استعمال ہے, ادرک کا استعمال ہے, لہسن کا استعمال ہے, اس کے علاوہ جو اسٹرابیریز ہیں, جتنی بھی ٹائپ کی بیریز ہیں, نٹس ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اینٹی ٹماٹر, حالانکہ آج کل مہنگے ہو رہے ہیں, بقرعید جو آ رہی ہے, بقرعید آ رہی ہے, تو ٹمیٹوز, یہ سارے وہ دیکھیں یہ نیچرل فارم میں اگر ہم یہ چیزیں اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں, تو کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے, کھانے میں یہ چیزیں انکلوڈ کر لیں. دار چینی ہے وہ دیکھیں اس کے اندر انسولین ہوتی ہے, کوکمبر میں, کھیرے میں انسولین ہوتی ہے, بعد آپ کو شوگر دبلا ہونے کے لیے کتنا افیکٹو ہے, کریلا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے نیچرل فارم میں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے سٹرس فروٹس ہیں, وٹامن سی ہماری باڈی کو بہت ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں, ہماری گروتھ کرتے ہیں, اینٹی انفلیمیٹری ہیں. اگر ہماری باڈی میں کوئی اندر تکلیف ہو رہی ہے, کوئی پرابلم ہو رہا ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اس کو ہیل کرتے ہیں. تو یہ کیونکہ واٹر سولیبل ہوتا ہے, ہماری باڈی میں رہتا نہیں ہے, تو اسے ہمیں کسی ایکسٹرنل سورس سے لینا ہوتا ہے, مطلب باہر سے کسی چیز سے. تو سٹرس فروٹس ہمیں جتنے بھی جیسے رسدار جتنے بھی فروٹس ہیں اس میں آپ دیکھیں کینو ہے, مالٹا ہے, گریپ فروٹ ہے, بیریز ہیں, اور یہ اپنا کیا انگور ہیں, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لیمن ہے, ان سب میں جو ہے وہ وافر مقدار میں ہوتا ہے وٹامن سی. اس کے علاوہ وٹامن ڈی بہت ضروری ہے ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. وٹامن ڈی کے بہت سارے کام ہیں, لیکن مینلی بونز کے لیے, امیون سسٹم کے لیے. تو اس میں آپ کو سن لائٹ بالکل فری آف کاسٹ آپ کو ملتی ہے. اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیاں وہ ساری آپ کھا سکتے ہیں آرام سے. اور فلیکس, تخم ملنگا بہت اہم ہے, تخم ملنگا آپ لیں, اس میں اومیگا 3 ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اور, اس کو اردو میں تو تخم ملنگا کہتے ہیں, ویسے چیا سیڈز کہتے ہیں. جی بالکل. اور السی کے بیج ہیں, السی کے فلیکس سیڈ جسے کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ کچھ چیزیں تو ابھی چونکہ یہ جو چل رہا ہے سلسلہ اس میں بڑی ابھر کے سامنے آ گئی ہیں, اور لوگوں نے یوز کرنا بھی شروع کر دیا ہے. دیکھیں ہمارے پاس سب چیزیں ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی جنت دی ہوئی ہے, تو اب اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے. اتنی ساری چیزیں ڈاکٹر صاحبہ نے گنوا دی ہیں, جس کو جو اویلیبل ہو, جس کی جو کیپیبلٹی ہو. کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں, وہ ہم کیسے کھائیں گے, نو ایشو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے چیزیں دی ہوئی ہیں, تو اپنی بساط کے مطابق اگر آدمی ان چیزوں کو یوز کرتا ہے تو نیچرلی فائدہ ضرور ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں, اور ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. کیئر ہم نے اپنا خود ہی کرنا ہے, کوئی نہیں کرے گا. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو ساری باتیں ہو گئیں, سلپ ڈسک کے بارے میں اتنی انفارمیشن دی آپ نے ماشاءاللہ, بیٹھنے اٹھنے کا بتایا آپ نے, اور اٹھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے, ایج میں کون سی ایج میں کس طرح ہوتا ہے, اور اس کے سائیکی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہو سکتا, یا سرجری ہوگی, ساری چیزیں ہوگی. آپ نے ڈائٹ کے بارے میں بتا دیا. اچھا, آج کل ایک چیز ہو رہی ہے آپ کی, جو نیچرلی جو ڈاکٹر اور فزیوتھراپسٹ کی جو کونسل کے بارے میں, اور الائڈ کے جو مرجنگ کا جو ہو رہا ہے, اس کی بڑی چرچا ہو رہی ہے, اور کافی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, جس میں آپ پیش ہیں. آپ تو ویسے بھی کام میں بھی ایسی ہیں, اور وہاں بھی آپ کھڑی ہیں سب کے آگے, اور وہاں بھی آپ کوشش کرتی ہیں کہ آپ وہاں بھی آپ کی ٹیم کے لیے کچھ بہتری ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس عمل میں کامیاب کرے. اور تو اس کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ یہ کیا ہے, اس کا تھوڑا سا پہلے تو مجھے بتائیں, ہمیں بتائیں, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, یہ ہے کیا, یہ ایشو کیا ہے بیسیکلی. اصل میں دیکھیں, ڈاکٹر آف فزیکل تھیراپی جو فزیو تھراپسٹ کے ڈگری ہے, 5 سال کی ڈگری ہے, 1 سال کا ہاؤس جاب ہے, 2 سال میں اس کی 2 سے 2.5 سال جو ہے ایم فل ہے, پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری. اب آپ یہ دیکھیں اس کے جو کریڈٹ آورز ہیں, اس کا جو اسٹیٹس ہے, اس کے حساب سے جو ہے اس کی ایک الگ انڈیپینڈنٹ کونسل ہونی چاہیے. جیسے پی ایم ڈی سی ہے, ہر ایک جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ کونسل ہوتی ہے. اچھا, اس میں کونسل کا مقصد یہ ہوتا
ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جتنے بھی پرابلمس ہیں, جتنے ایشوز ہیں, جو بھی آپ کا مطلب بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں ہر ایک فیلڈ کے, جیسے آپ نے ڈگری کو کس طرح ریکگنائزڈ کرانا ہے, کس طرح آپ نے ہاؤس جاب دلانی ہے, اور ملٹیپل آپ کو پتہ ہے وہ تو اس کے ایجنڈا ہے. تو لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کا کوئی گھر نہ ہو, ہر آدمی الگ الگ گھر میں رہتا ہے نا, جیسے ڈفرینٹ, بالکل اسی طرح سے ہر اسپیشلٹی کا, ہر پروفیشنل کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں, تو ان کی اپنی اپنی جو ہے کاؤنسل ہے. تو اسی طرح سے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ایک علیحدہ کاؤنسل چاہتے ہیں ہم لوگ. 2018 میں جو ہے یہ بل منظور ہو رہا تھا, لیکن پھر گورنمنٹ چینج ہوئی, تو آپ کو پتہ ہے چینجز آتی ہیں تو وہ چیز رک جاتی ہے. اب جو نئی گورنمنٹ آئی انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے اس کو الائڈ ہیلتھ میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. اچھا, الائڈ ہیلتھ اس کو, جی یہ کیا ہے الائڈ ہیلتھ, کیا ہے الائڈ ہیلتھ؟ دیکھیں اب جو ہے پروفیشنلز کی یہ کاؤنسل ہیں, 7 سے 8 اس میں کیٹیگریز شامل ہیں, اس میں ڈفرینٹ پروفیشنل ہیں, اس میں فارمیسی والے بھی ہیں, ڈفرینٹ مطلب ڈفرینٹ ٹائپ کی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ اس میں ہمیں مرج کر دیں گے, ہماری اپنی انڈیپینڈنٹ کوئی پہچان نہیں رہے گی, آپ سب مکس ہو جائیں گے, اور ہمیں جو ہے وہ کسی کے انڈر کام کرنا پڑے گا. اور اس الائڈ میں وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی سپرویژن میں کام کرتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ کام نہیں کرتے. اور ہماری جو ڈگری ہے وہ پروفیشنل ڈگری ہے, اور پروفیشنل کی ڈیفینیشن ہے پروفیشنل ہو کین پرفارم ہز ڈیوٹیز وداؤٹ اینی سپرویژن, اینڈ انڈیپینڈنٹ. جی بالکل. تو اسی لیے تو جو ہمارا اسٹیٹس ہے, ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اچھا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا جو پروٹیسٹ چل رہا ہے تو وہ اسی لیے چل رہا ہے کہ ہم نے ابھی 6 سٹیز میں پاکستان کے جو ہے اس کو کرا. اب آہستہ آہستہ جو ہے ہم اپنا دائرہ کار بڑھاتے جائیں گے, کیونکہ ابھی ہماری گورنمنٹ سے بات چل رہی ہے, وہ ابھی دیکھیں ہماری میٹنگ ہے, اس میں جو فیصلہ ہوگا اور پنجاب اسمبلی میں اس کی جو ہے قرارداد منظور ہو گئی ہے. اب وہ اس کا بل پاس ہونا ہے, تو اس کے بعد دیکھیں پھر نیشنل اسمبلی سے کیا ہوتا ہے. تو اب یہ کام اور پروسیس چل رہا ہے, اگر ہمیں اس میں نہیں ملی کوئی پیش رفت تو پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم کوئی قدم اٹھائیں گے. نہیں انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر دیکھیں بڑی سی بات کی آپ نے کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں رہتا ہے, اور اس کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. بالکل. بیسیکلی اب چونکہ یہ ایک ٹرولی پروفیشنل ڈگری ہے, تو اس کی اپنی ایک ڈفرینٹ پہچان ہونی چاہیے. بالکل. اور ایسے 2018 میں یہ ہو بھی گیا تھا, تو میں اس وقت مانا گیا تھا کہ یہ فیکٹ ہے, اس کو ہونا چاہیے. بالکل. تو آئی ایم شیور کہ دیکھیں موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے بالکل پورے پاکستان میں, تو انشاءاللہ تعالی آئی ایم شیور کہ اس کا بھی ایک اچھا رزلٹ آئے گا. کیونکہ کسی بھی چیز کو نئے سرے سے پھر سے اسٹارٹ کرنا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے. تو آپ بالکل ہمت رکھیں, اور آپ کا پروٹیسٹ انشاءاللہ تعالی کامیاب رہے گا, اور زیادہ حکومت پھیلنے نہیں دے گی, آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی, اس کو مان لے گی. لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ اب جا کے 2018 سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا اس پروفیشن کے لوگوں کو کہ ان کی کونسل الگ ہونی چاہیے. یہ پہلے کیا تھا, 2018 سے پہلے کیا تھا؟ جی اچھا, ایک چیز اس میں بتا دوں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے, کہ ہمارا بھی 2-3 دن پہلے ہمارے ایک شو میں ہمارے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے ایک جو تھے سفیری تھے, وہ ان سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے ہمیں ہماری چیزوں کو سراہا, اور انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد ہمیں انوائٹ بھی کیا ہے انہوں نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ان کی میرے سے بات ہوئی, اور باقاعدہ ٹی وی شو میں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ دیکھیں یہاں میں بات کر دوں گا, میں نے کہا نا کہ یہ آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہونے دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا. جی کنٹینیو. ہاں دوسری چیز, اور 2018 سے پہلے دیکھیں یہ تو پروفیشن بہت پرانا ہے. اسکول آف فزیوتھراپی 65 سے بھی پہلے کا یہاں پہ ہے پاکستان میں. ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگوں کی سستی کہہ لیں, یا پھر ان کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں تھی, یا انہوں نے اتنی کوشش نہیں کی تھی, ان کی ویک پوائنٹ. لیکن ایک اور چیز بھی تھی کہ جب ہمارا پہلے اسٹارٹ تھا تو یہ BSc فزیوتھراپی ہوا کرتا تھا, تب یہ 3 سال کا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر اس کو اپ گریڈ کیا گیا, BS فزیوتھراپی ہوا. پھر اس کو مزید جو ہے 2008 میں, جو ایکچولی 2008 میں اس کی DPT کی ڈگری جو اور جگہ ہوتی تھی پاکستان میں آئی, اس میں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ڈگری. اب پھر اس میں 5 سال کا یہ کورس ہوا, 1 سال کا ہاؤس جاب ہو گیا. اس کے بعد پھر اس میں MSc, MS, MPhil, PhD. اب جو ہے اس کو اپ گریڈ ہوتا گیا, کیونکہ پہلے چلیں یہ مانا جاتا تھا کہ 3 سال کی ڈگری تھی, ہو سکتا ہے لوگ جو گورنمنٹ تھی یا ان کا اس طرف نہیں دھیان گیا ہو. لیکن بینگ اسپورٹس پرسن, جیسے میں ہر
ہر اپنے سیشن میں کہتی ہوں عمران خان جو ہیں وہ ایک اسپورٹس پرسن ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے ہی, وہ پتہ ہے ہمارے زمانے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے 87 کی میں گریجویٹ ہوں, اس وقت بھی سب لوگوں کے مطلب اب تو ہم لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ایک کھرا سچا انسان ہے, اور مطلب ہمیں اسی لیے. اور ایک اور چیز جو میں اپنے اندر کی بات کہہ رہی ہوں, جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم عمران خان کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اسپورٹس پرسن ہے, ایک ایسا انسان ہے جو کہ ینگسٹرز کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں بغیر کسی غرض کے. تو ہمیں ایک امید ہے ان سے, کیونکہ یہ تو جب سے ان کا ورلڈ کپ ہوا, ان کے ساتھ فزیو تھراپسٹ ہوتے تھے, ان کو ان کی اہمیت بھی پتہ ہے, ورلڈ وائڈ بھی ان کو پتہ ہے کہ کتنا ہمیں سمجھا جاتا ہے. تو اب بس ہماری یہی ہے کہ اس گورنمنٹ سے بھی اور پھر سندھ گورنمنٹ سے بھی اسپیشلی نا ہماری امید ہے, کیونکہ دیکھیں یہ کام ڈاکٹر صاحبہ مل کے ہی ہوتا ہے, اور نو ڈاؤٹ فیڈرل اور ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ مل کے کام کر رہے ہیں. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اسپورٹس مین رہے ہیں, اور ابھی بھی ہی از اسٹل ویری ایکٹیو نا, تو ان کو واقعی اس چیز کا اندازہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ان کے ساتھ تو فزیو تھراپسٹ رہتے تھے, ان کے بغیر تو گیم کوئی بھی گیم کا ہے. اور آپ تو ویسے بھی جو اسپورٹس انجریز کی تو یو آر اسپیشلسٹ نا, تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لیڈرشپ میں اور آپ کے قیادت میں اور آپ کے ساتھ سے اور اللہ کی مدد سے آف کورس یہ آپ کی کونسل بن جائے گی, تو آپ بہت قریب ہیں منزل کے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ 18 سے پہلے جو نا لوگ اس چیز پہ شاید اتنے وہ نہیں تھے, انوالو نہیں تھے, یا مطلب ایک اس زمانے میں شاید اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی جتنی اب ہے. اور ابھی گروپ بڑا ہو گیا ہے, اس کی ٹائم لمٹ بھی بڑھا دیا گیا ہے, اس میں کئی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں, تو اب اس کی کونسل الگ سے ہونی چاہیے. بالکل. اب ہمیں آپ کو پتہ ہے بینگ مطلب ہمارا تو کوئی پالیٹکس سے تو کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے میرا, تو اسپیشلی مجھے پتہ نہیں پالیٹکس ہوتی کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک میں اگر کسی کی اس میں نہیں کہہ رہی, لیکن سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی جیسے ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں نا, ہم لوگ بیسیکلی ہم لوگ پرسنلی ہمارا 20-25 سال سے ہم لوگ بینگ اے فیملی ہم ان کو جانتے بھی, بہت کھرے نائس اور سچے انسان ہیں, اصولوں پہ مطلب اب وہ کسی کی پولیٹیکل وہ ہو تو الگ بات ہے, لیکن بہت اصولوں پہ چلنے والے انسان. تو ہمیں ان سے بھی مجھے امید ہے کہ وہ بھی ہمیں دیکھیں گے, کیونکہ وہ خود بھی اسپورٹس میں ہے. تو ہاں وہ بھی بہت کھرے اور اصول پسند انسان ہے, اور آئی ہوپ کہ وہ بھی ہمارے اس پرابلم کو دیکھیں گے, کیونکہ یہ تو ایک جینین ہے, کوئی ہم کسی سے فیور نہیں مانگ رہے. مطلب اب ہم لوگ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے مطلب ماں سے ہی بچہ مانگتا ہے نا, کہ بھئی ہمیں آپ سے چاہیے. گورنمنٹ ہماری ہے, چاہے سندھ ہے چاہے فیڈرل ہے, ہم انہی سے ہی کہیں گے. اور ہم نے کس کے اور ہمارا پروٹیسٹ اتنا پرامن ہے, آپ یہ دیکھیں نہ کوئی پتھر مارتا ہے, نہ کوئی شیلنگ ہو رہی ہے. ہاں, کیونکہ ہم لوگ ڈاکٹر ہیں, مسیحا ہیں, ہمارا کام. آپ تو وہ ہے کہ کوئی کسی کو پتھر مارتا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں آپ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے نا. ہاں, بس اب گورنمنٹ کو بھی یہی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ان کے ہمدرد ہیں, جو اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں, ہماری وجہ سے نام روشن ہے پاکستان کا پوری دنیا میں. تو آپ یہ دیکھیں ابھی ہمارے فزیو تھراپسٹ جو کینیڈا میں جن کے ساتھ ہوا ہے, وہ بھی ہمارے ہی کالج کے ہمارے جونیئر فزیو تھراپسٹ تھے, سلمان افضل, جو آپ نے دیکھا ہوگا. تو مطلب ہمارے فزیو تھراپسٹ تو ہر جگہ موجود ہیں, اپنے پاکستان کا نام روشن. ہماری قوم جو ہے نا پوری دنیا میں ہے, اور ہماری قوم کے بغیر دنیا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو خدمات ہماری قوم دے رہی ہے مختلف ممالک میں, آئی تھنک ہر ملک میں ہمارے لوگ ہیں, اور نو ڈاؤٹ وہ اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ تو وی آل آر پراؤڈ آف دیم. تو خیر انشاءاللہ تعالیٰ بہت قریب ہے منزل کے, اور جس طرح کی آپ کی جستجو ہے اب لگی ہوئی رہتی ہیں, کبھی یہاں کھڑی ہوتی ہیں کبھی وہاں کھڑی ہوتی ہیں, تو یہ مطلب بہت بڑی بات ہے کہ فیملی کا بھی اتنا انوالومنٹ ہونا آپ کے ساتھ, اور یہ کرنا. میں کہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور کامیاب کرے جو آپ ایک سوچ لے کے چل رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اسے. یہاں پھر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. آئی ایم سوری. دیکھیں پلیز, بڑی اچھی کوششیں ہو رہی ہیں, ڈاکٹر شبانہ ناز صاحبہ کر رہی ہیں, سب کے لیے کر رہی ہیں, اور ہم سب نے مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. جب ہی جا کے دیکھیں کوئی اچھا کام ہوتا ہے. نہ سینٹرل حکومت, نہ ہی پروونشل, اور نہ ہی کوئی انڈیویجول, نہ ہی ہمارے سی ایم سندھ, نہ ہی ہمارے عمران خان صاحب اکیلے کچھ کر سکتے ہیں. ہم سب نے مل کے سب کا ساتھ دینا ہے اس ملک کو بنانے کے لیے. ود ڈیو رسپیکٹ, چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آتے ہیں, کہیں جائیے گا بات. تھینک یو.